إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذ من شر نفسی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. قابل صد احترام سامعین کرام، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن تعداد میں 11 ہیں، ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں مومنین کی کچھ صفات ہیں جو بیان کی گئی اور اس پر ان کو کامیابی کی بشارت ہے. کون سے مومن ہیں، کون سے صاحب ایمان ہیں جن کو اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ ان کے اندر یہ صفات ہوں گی تو وہ کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے. ہم میں سے ہر شخص صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو بھی کلمہ گو ہے، مسلمان ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ خوبیاں، کیا وہ صفات وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لے کر اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کے ہاں کامیابی اور کامرانی جو ہے حاصل کر سکیں اور اس کی رضا حاصل کر سکیں. یہ سورہ مومنون کا آغاز بھی ہے اور 18ویں پارے کا آغاز بھی ہے اور اس کی ابتدائی آیات ہے. گزشتہ دنوں میں ہمارا نماز کا ٹاپک چلا ہے تو اس میں نماز کی اہمیت، اس کی افادیت، قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت کچھ بیان ہوا. اس میں سے چند باتیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کے بارے میں احکامات موجود ہیں، فضائل موجود ہیں، ترغیب موجود ہے، اس کے ادا کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم نے اس میں سے بھی چند باتیں جو ہیں وہ پڑھی اور سیکھیں. آج جو سبق ہے ہمارا، اس میں بھی اول و آخر نماز کا ذکر ہے. ایسے ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اس کی اہمیت ہے ستون ہونے کی، اور کسی بھی بلڈنگ کے اندر ستون کی جو اہمیت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تو پورا سٹرکچر جو ہے وہ ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ ستون قائم نہ رہے تو عمارت گر جائے گی. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط جو انہوں نے اپنے دور میں مختلف گورنرز کو لکھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ ان من اہم امورکم عندی، تمہارے اہم ترین کاموں میں سے میرے نزدیک الصلاۃ، نماز سب سے زیادہ اہم ہے. من حفظها وحافظ علیها حفظ الدین کلہ، جس نے نماز کی حفاظت کر لی سمجھو کہ اس نے باقی سارے دین کی حفاظت کر لی. ومن ضیعها فهو لما سوا اضیع، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا
وہ باقی کاموں کو بھی ضائع کر دے گا. یعنی جو سب سے اہم کام ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو پھر ظاہر ہے کہ جو بہت زیادہ اہم نہیں ہے اس کے اندر انسان بہت زیادہ کوتاہی کر جاتا ہے. تو یہاں بھی جو بشارت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کامیابی کی، اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. قد تحقیق، افلح فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے اہل ایمان. کون سے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے. اہل ایمان کی سب سے پہلے خوبی جو بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع. اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ خائزون، خائفون، ساکنون، خائفون ساکنون، ان کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے. وہ کھڑے کس کے حضور ہیں؟ اللہ کے حضور کھڑے ہیں. دیکھیں انسان کی ایک نفسیات ہے. انسان کو جب بڑا ہوتا ہے نا، میں کسی بہت بڑی ہستی کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے ہی اس کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بندہ مومن کے اوپر یہ احساس طاری ہو جائے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے والا ہوں تو اس کی توجہ پھر کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. میں عام طور پہ بچوں سے کہا کرتا تھا کلاس کے اندر وہاں کہ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ کے کلاس ٹیچر کے سامنے آپ کی پیشی، ایک ہے آپ کے ایچ او ڈی کے سامنے آپ کی پیشی، اور ایک ہے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے سامنے آپ کی پیشی. تو جب آپ مختلف جگہ پر کلاس کا جو ٹیچر ہے اس سے آپ یوز ٹو ہیں، کھڑے تو ہوں گے، بات تو سنیں گے، لیکن کوئی بہت زیادہ خوف کی کیفیت نہیں ہوگی کہ استاد کا پتہ ہے کہ غصہ بھی کرتے ہیں، مہربانی بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپڑ بھی کر لیتے ہیں. ایچ او ڈی تھوڑا زیادہ سخت ہوتا ہے، وہاں جائیں گے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی، خوف کی کیفیت. وائس چانسلر کے پاس کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے کسی خاص معاملے میں کہ بھئی کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے وائس چانسلر کے حضور جو ہے وہ پیشی ہے. تو اب ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بار بار جو ہے وہ اپنا ذہن سیٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں عام لوگوں نے کسی بڑے سے ملنے کے لیے جانا ہو، بھئی اپنا لباس ٹھیک کر لیں، اپنا گیٹ اپ ٹھیک بنا لیں، پھر ذہنی طور پہ تیار ہو کے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے بات کیسے کرنی ہے. اگر 2-4 لوگ ہوں تو وہ بھی طے کرتے ہیں کہ بھی بات کس نے جا کے کرنی ہے. یہ سارا پروٹوکول پہلے سے ڈیسائیڈ کر، اور پھر بھی وہاں جا کے بات کرتے ہوئے بعض اوقات انسان خوف کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے اور جو بات کرنی ہوتے ہے وہ صحیح کر نہیں پاتا. اب اللہ رب العزت کی ذات جو احکم الحاکمین ہے، تو نماز کے اندر اللہ کے حضور پیشی ہے، اور اس پیشی کا احساس جتنا آپ کے اوپر طاری ہوگا آپ کی نماز کے اندر اتنا ہی خشوع اور خضوع واقع ہو جائے گا. آپ یکسو ہو جائیں گے، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی. یہ کبھی داڑھی کھجلا لینا، کبھی کپڑے ٹھیک کرنے لگ جانا، کبھی آنکھیں گھما کے ادھر ادھر دیکھ لینا، یہ نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں نا لوگ. لیکن جب آپ کو پتا کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، اپنے خالق اور مالک کے سامنے جو پوری کائنات کا رب ہے اس کے سامنے، تو اب جو ہے وہ انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاشعون اس کی جو تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ خائفون، اللہ سے خوف زدہ ہو کر اس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری طرف ساکنون، ساکنون سکون اور اطمینان کے ساتھ. میں نے کہا نا کہ جس طرح آدمی کوئی نماز میں بے پرواہی میں کھڑا ہوتا ہے تو کبھی کپڑا ٹھیک کر رہا ہے، کبھی بازو ٹھیک کر رہا ہے، کبھی داڑھی کھجلا رہا ہے، ایسا نہیں، ساکنون پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے کوئی غالباً کوئی نیزہ لگ گیا کسی جنگ کے اندر، تو
ان کو تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لیتا ہوں، تم میرے جسم سے اس کو تیر کو یا نیزے کو کھینچ لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لینا کہ دنیا و وما فیہا، ہر چیز سے لا تعلق، ہر چیز سے کٹ کر پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ جب اللہ کے حضور انسان کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے اندر کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے نہیں بشارتیں دی گئی، قد افلح، تحقیق فلاح پا گئے، مؤمنون، ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ ان کی پہلی خوبی یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں تذلل، عاجزی، انکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ، زمین کی طرف۔ ان کے سیرت و کردار میں بھی تکبر اور غرور نہیں ہوتا، ان کی چال ڈھال میں بھی تکبر اور غرور نہیں ہوتا، ان کی گفتگو کے اندر بھی جو ہے وہ تکبر اور غرور نہیں ہوتا۔ پوری زندگی کے اندر ایک عاجزی اور انکساری کا پہلو۔ جو اللہ کا بندہ ہے، تو بندہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلام، بندگی کرنے والا، چاکری کرنے والا۔ تو اس کی اپنی مرضی تو ہوتی نہیں ہے، اس کی ہر مرضی اپنے مالک اور اپنی آقا کی مرضی کے تابع ہوتی ہے۔ تو پہلی خوبی اہل ایمان کی جو بیان کی گئی ہے، الذین، وہ لوگ، ہم فی صلاتہم، جو اپنی نمازوں میں خاشعون، اپنی نماز میں خاشعون، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، جھکتے ہیں، خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، انسان کی پوری شخصیت کا ایک ہیولہ جو بنتا ہے نا، وہ کسی ایک بات سے نہیں بنتا، اس کو مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، مختلف باتوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب والذین، اور وہ لوگ، ہم عن اللغو معرضون، جو لغو کام سے بچتے ہیں، اس سے پرہیز کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اب لغو کام کیا ہوتا ہے؟ لغو کام سے مراد وہ کام ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ مومن کا کوئی کام لغو نہیں ہونا چاہیے، یا وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے کرے یا اپنی آخرت بنانے کے لیے کرے۔ بھئی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا ہے نا۔ تو سمجھداری یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کام، آپ یا دنیا بنانے کے لیے بھئی اپنی محنت کریں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے زیادہ کمائیں، اچھا کمائیں، حلال کے وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے، جو آپ محنت مشقت جائز وسائل کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہو وہ کرو، منع نہیں کرتا دی۔ تو دنیا بنانے کے لیے یا اپنی آخرت بنانے کے لیے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ قرآن مجید نے ایسے نہیں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی تمہارا کوئی نیک عمل ہوگا تمہارے سامنے آئے گا، تم اسے دیکھ لو گے۔ ذرہ برابر بھی تمہارا کوئی غلط کام ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، تم اس کو بھی دیکھ لو گے۔ ضائع کچھ نہیں جا رہا۔ اس وقت بھی ایک تو یہ ہے نا کہ یہ انسانی کیمرہ ہے جو میرے سامنے لگا ہوا ہے، چلو میں بیان کر رہا ہوں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام ہے؟ یہ انسانی کیمرہ، میں جو بول رہا ہوں محفوظ کرتا جا رہا ہے، میرا جیسے ہاتھ ہلتا ہے ویسے ہی اس کے اندر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں کرامن کاتبین، دو لکھنے والے جو ریکارڈ مرتب کرنے والے، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ اچک لینے والے اسے فوراً اچک لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، اسے محفوظ کر لیتے ہیں، وہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو بندہ مومن کا کوئی کام بھی، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں، ہم دکان پر بیٹھے ہیں یا بازار میں ہیں، ہم عدالت میں ہیں یا دوستوں کی محفل میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، جو بھی بات ہو رہی ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہے جو مرتب کیا جا رہا ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کون سے کام ہیں جو لغو، فضول، بیکار، بے مقصد کرتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يموت الا ندم، قالوا وما ندامته یا رسول اللہ، قال ان كان محسنا ندم الا يكون ازدادا، ان كان مسيئا ندم الا يكون نزعا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص پچھتائے گا، قیامت کے دن ہر شخص پچھتائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ گناہگار آدمی کا پچھتاوا تو سمجھ آتا ہے، یہ نیک آدمی کا پچھتاوا کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کے رسول کس طرح وہ پچھتائے گا؟ ہر آدمی پچھتائے گا قیامت کے دن۔ ما من احد يموت الا نادما، قالوا فما ندامته یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان محسنا ندم الا يكون ازدادا، اگر تو وہ ہوگا نیکوکار تو اس کا پچھتاوا یہ ہوگا کہ میں نیکیاں اور کیوں نہیں کما کے لے آیا، بہت سارے کام چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑ دیے تھے، یہ معمولی کام ہے، بھی راستے سے کانٹا اٹھانا نیکی ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ہم کہتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، پڑا تو پڑا رہے، بلکہ بسا اوقات راستے میں ڈال دیتے ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا نیکی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان سے مسکراتے چہرے سے ملنا، خوش ہو کے ملنا، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ جب ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتے ہیں تو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اندر کشش ہے اللہ نے رکھی، جو تھوڑا موڈ بنا کے ملے آدمی محسوس کرتا ہے یار اس سے تو سلام ہاتھ ملانے کا فائدہ ہی نہیں، یہ تو ہر وقت جو ہے وہ موڈ آف رکھتا ہے، لیکن جو خوش ہو کے ملے آپ کے اندر اس سے زیادہ رغبت ہوتی ہے ملنے کی، کہ بھئی کوشش کر کے اس سے ملے، خوش ہو کے ملتا ہے، مزہ آتا ہے ملنے کا، بات کرنے کا۔ تو کوئی بھی نیکی اپنے مسلمان بھائی سے خوش ہو کے ملنا یہ بھی نیکی ہے، راستے سے کانٹا اٹھا دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اور جو لغو کام ہے، جو بیکار کام ہے، نہ دین کا نہ آخرت کا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، تو اللہ کے نیک بندوں کی، مومنین کی 6 صفات ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ لغو کاموں میں نہیں پڑتے، لغو کام جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، یہ ڈگڈگی بجانے والے، کوئی کھڑا ہے اور 10-20 لوگ گرد جمع ہو گئے، وہ بھی فضول کام کر رہا ہے، وہ بھی فضول وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ لڈو کھیل لو بیٹھ کے، اور بھائی گیم بھی کوئی کھیلنی ہو نا گیم، تو وہ بھی ایسی کہ جس سے انسان صحت مند ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس دور میں جو گیمز تھی، آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو نیزہ بازی، گھوڑ سواری اور تیراکی یہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ۔ اچھا ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کھیل ہی نہیں ہے، تیراکی نہیں سکھائی جاتی ہمارے ہاں، نیزہ بازی پہلے کسی دور میں NCC ٹریننگ ہوتی تھی تاکہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ ان کی ٹریننگ ہو جائے، وہ ایک سازش کے تحت ختم کر دی گئی۔ اسرائیل اس کا ہر نوجوان جو ہے وہ NCC کی ٹریننگ لیتا ہے، اسلحہ چلانے کی ٹریننگ لیتا ہے، لڑکا لڑکی جو بھی وہاں بالغ اور جوان ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے گھر کے مطلب ہے کہ 10 افراد ہیں تو ان میں سے 9 جو ہے وہ بندوق اور پستول سے بڑے بڑے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان چھپا کے رکھو، سائیڈ پہ رکھو، بس جس کے نام کا لائسنس ہے اس نے کو تھوڑا بہت جان لیا اس کو چلانا۔ مطلب کہنے کا کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلحہ سکھانا، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، سوئمنگ، یہ کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے المؤمن القوی، المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف، صحت مند طاقتور مومن
کمزور مومن سے بہتر ہے۔ کیوں؟ جب کوئی کام آ گیا کرنے کا تو جو صحت مند مومن ہے وہ بھاگ دوڑ کرے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، کتنے کام کر لے گا، لوگوں کے کام آنا، مشکل میں مصیبت میں کام آنا، اجتماعی کام ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا۔ جو کمزور ہے، جو اپنی صحت سے پریشان ہے، جس نے اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھا ہوا، وہ کچھ کام نہیں کر سکے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو صحت مند مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو لغو کاموں سے بچو گے تو تمہارے پاس ٹائم ہوگا، پھر اس کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں لگاؤ۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، اپنی صحت بنانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، اپنے اوقات کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ دینے میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ فاعل، مسلسل زکوٰۃ دینے کا عمل۔ اب اس میں زکوٰۃ جو فرض ہے وہ بھی شامل ہے اور جو صدقات ہیں وہ بھی شامل ہے، کہ ویسے فرض زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ادا کی جاتی ہے، لیکن عام حالات میں بھی کبھی کوئی مستحق، کبھی کوئی ضرورت مند سامنے آتا ہے تو حسب توفیق جتنی گنجائش ہوتی ہے وہ صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ٹائم کے بارے میں بھی پوری طرح تیار ہوتے ہیں۔ سال پورا ہو گیا، جو حساب کتاب بنتا ہے ٹائم پر ادا کرنی ہے، پوری ادا کرنی ہے اور صحیح لوگوں تک پہنچانی ہے۔ فاعل کا مطلب ایکٹیو، ادا کرنے والا۔ ایکٹیولی ادا کرنے والا کیا ہے؟ پوری ادا کرے گا، وقت پر ادا کرے گا اور مستحق لوگوں تک پہنچائے گا۔ لوگوں کو اپنے گھر کا بھکاری نہیں بنائے گا کہ فلاں کے گھر پر اتنے فقیر جاتے ہیں اور وہ زکوٰۃ تقسیم نہیں۔ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ضرورت مند تمہارے دروازے پر آئیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بڑا سخی ہے اور یہ بڑی سخاوت گار ہے۔ اور تمہارا فریضہ ہے، اگر وہ لینے والے نہ ہوں تو تم گناہ گار ہوگے۔ اگر تم ادا نہ کر سکے، اگر تم ادا نہ کر سکے، گناہ گار تم ہوگے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی تیسری خوبی جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، پہلی یہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے، دوسری یہ کہ وہ لغو کاموں میں نہیں پڑتے، بیکار اور فضول کاموں میں نہیں پڑتے، تیسری یہ کہ وہ زکوٰۃ دینے میں بڑے متحرک ہوتے ہیں۔ ٹائم کب پورا سال ہوگا، کتنے ایسٹس ہیں، پورا حساب کتاب لگائے گا، وقت پر ادا کرے گا، پوری ادا کرے گا، مستحق لوگوں تک پہنچائے گا۔ اور ایک اور بڑی پیاری خوبی، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب اپنے سیرت و کردار کی حفاظت کرنا، برائی سے، بے حیائی سے بچنا، زناکاری سے بچنا۔ اور زنا، شرمگاہ کا زنا تو وہ تو آخری عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ یہ جو بے حیائی کی باتیں ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ زبان کا زنا ہے۔ یہ بے حیائی کی باتیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل جو کچھ دکھاتے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور بے حیائی کی باتیں جس طرح عام ہو گئی ہیں اور بے احتیاطی کے ساتھ ان کو سنا جاتا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک یہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو۔ دوسرا 2 جو تمہاری شرمگاہ، جو 2 رانوں کے درمیان ہے، جو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول جنت کی ضمانت دیتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر یہ کہ اپنی ازواج، ظاہر ہے جو حق حلال کی بیویاں ہیں، ان پر تمہیں حق حاصل ہے کہ تم ان کے ساتھ ملو، اپنی خواہش کو پورا کرو۔ او ما ملکت ایمانہم، یا تمہاری ملک یمین میں جو لونڈیاں اس دور میں تھیں ان کا تصور تھا، تو ان کے بارے میں بھی تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک، جو اپنی حق حلال کے ذرائع کو چھوڑ کر حرام میں منہ مارے گا، حرام میں تجاوز کرے گا، وہ ہیں جو حد کو پامال کرنے والے ہیں۔ فأولئک هم العادون، یہ حدود کو تجاوز کرنے والے، جو آگے بڑھنے والے۔
اور پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کا خیال نہیں کرتے اور وہ جو اپنے عہدوں کا پاس نہیں کرتے۔ امانت میں خیانت، امانت پوری نہیں کرنا، خیانت کرنا، اور امانت کا تصور بھی ہمارے ہاں بڑا محدود ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اگلے جمعے بات کروں گا۔ امانت ایک وسیع المفہوم، لیکن ہو سکتا ہے اگلے جمعے شاید میں نہ ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اگلے جمعے تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع آ رہا ہے، اور ہم چونکہ تنظیم اسلامی کے ممبر ہیں الحمدللہ، اور یہ مسجد بھی تنظیم اسلامی کے زیر انتظام ہے، تو بہاولپور میں ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، وہ جمعے سے شروع ہوگا، جمعہ ہفتہ اتوار، تو 3 دن کے لیے ہمارے تمام ممبرز اور میں بھی انشاءاللہ وہاں شامل ہوں گا۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دوبارہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے، تو یہ باتیں انشاءاللہ میں دوبارہ تازہ کر دوں گا، آج صرف ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ تو اہل ایمان کی ایک خوبی یہ کہ والذین هم لاماناتہم، اور وہ جو اپنی امانتوں وعہدہم، اور اپنے قول و قرار کا راعون، نگہبانی کرتے ہیں، امانت کی حفاظت، وعدے کی پاسداری، یہ بھی نیک بندوں کی خوبی ہے۔ اللہ نے اس پر اولئک والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر آخر میں بات آ گئی، نماز سے شروع ہوئی، نماز پہ ختم ہوئی، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جو وارث ہوں گے جنت کے، الذین یرثون الفردوس، اور یہ فارث ہوں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں پھر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق دے، اور تاکہ ہم بھی جنت فردوس کے حقدار بن سکیں، اور جو کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا کر۔